كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی قدر بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ایک ہے انسان نیک اعمال اور اچھے کام زیادہ کرے، اور ایک ہے کہ انسان گناہوں سے زیادہ بچے. نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کا اختیار کرنا، جن میں سب سے اعلیٰ، عمدہ، بڑھیا، شاندار عمل نماز ہے. ان کا بجا لانا اپنی جگہ بہت فائدہ مند ہے، کوئی انکار نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں، بڑے فائدے کے کام ہیں. لیکن میرے محترم دوستو، اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، حکم عدولی سے بچے. بالخصوص جو بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک کرنا، زنا کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سود کھانا، کسی مسلمان کو جسمانی، ذہنی، مالی کسی اعتبار سے ستانا، تنگ کرنا، اور بہت سارے یہ جو بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنا یہ نیک اعمال کرنے سے بھی زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہے.
فرض نماز کا چھوڑنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ایک بندہ نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، تہجد گزار بھی ہے، صدقہ خیرات بھی خوب کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ پہ گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، گناہوں سے نہیں بچتا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ نیکیوں کا تھیلا تو بھر لیا لیکن وہ تھیلا نیچے سے پھٹا ہوا ہے، یا اس میں نیچے سے سوراخ ہے۔ اب ایک بندے نے اپنے تھیلے کے اندر اچھے چیزیں ساری ڈال لی، گندم بھی ڈال لی، چینی بھی ڈال لی، اور اس نے جناب اس میں گھی بھی ڈال لیا، گھر کا سارا راشن اس نے تھیلے میں بھر لیا، لیکن جب تھیلا اٹھایا اس میں سوراخ ہے اور ہر چیز نیچے سے گر رہی ہے۔ اب اس کو پتہ بھی نہیں چلا، گھر پہنچتے تک وہ تھیلا کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں نے اپنی نیکیوں سے تھیلا تو بھر لیا لیکن اس تھیلے میں سوراخ کر لیے، چھید کر لیے، نافرمانیاں کی، گناہ کیے، اللہ کی حکم عدولیاں کی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کی پرواہ بھی نہ کی، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہ گناہ ہو گیا غفلت سے، سستی سے، غلطی سے، بھول سے، بشری فطرتی تقاضوں کے مطابق نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر گناہ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی احساس ہو گیا، ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اور پھر کوئی نیک عمل بھی کر لیا تو گناہ دھل جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ لیکن اگر بندہ گناہوں سے بچے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تو فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں گی، چھوٹی موٹی برائیاں ہو جائیں گی، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ویسے ہی ان کو مٹا دیں گے، ویسے ہی ان کا کفارہ کر دیں گے۔ آج میرے عزیز دوستو، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ گناہ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے، کتنی خوفناک چیز ہے۔ اللہ کی نافرمانی، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ہمیں وجود دیا، وہ اللہ جس نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، بولنے کے لیے زبان دی، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل دماغ کی صلاحیت دی، جس نے ہمارے ہاتھوں میں، پاؤں میں، جسم میں قوت رکھی ہے، جو ہماری خوراک کا انتظام کرتا ہے، جو ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، جو ہماری لذات، خواہشات، ضروریات سے بھی بڑھ کر ہماری پوری کرتا ہے، اس اللہ کے حکم کی نافرمانی کتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ دنیا میں کوئی انسان پر ذرا سا احسان کر دے، معمولی سا احسان کر دے، تو شریف آدمی، کریم آدمی، نمک حلال آدمی اس کا احسان یاد رکھتا ہے، اور کبھی کوئی وہ کام کہے تو کہتا ہے یار اس بندے کا مجھ پہ یہ احسان ہے، لہذا میں نے اس کی بات ماننی ہے۔ اور اگر وہ محسن کش ہو، محسن کی بات کو مانے نہ، محسن کے ساتھ وفاداری نہ کرے، تو اس بندے کو دنیا کیا کہتی ہے؟ بڑا نمک حرام ہے، بڑا بے وفا بندہ ہے۔
بڑا محسن کش بندہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، کسی بندے کا ہم پر اتنا احسان نہیں جتنا بڑا احسان ہم پر اللہ رب العالمین کا۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں ہے، تو اس محسن کا بھی تو حق ہے یا نہیں؟ اس محسن کے احسانات کو بھی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اور اس محسن کے احسانات کا تقاضا کیا ہے کہ کسی موقع پر بھی اللہ کے حکم کی ذرا سی بھی خلاف ورزی نہ ہو، ذرا سی بھی خلاف ورزی نہ ہو۔ محسن کا حق تو یہ ہے، لیکن میرے عزیز دوستو، قدم قدم پہ ہم خلاف ورزیاں کرتے ہیں، قدم قدم پہ حکم عدولیاں ہو جاتی ہیں، سانس سانس پہ اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک لمحے میں ہم کتنی اللہ کی حکم عدولیاں کر جاتے ہیں۔ وہ پھر بھی کہتا ہے کہ چلو تم بڑے بڑے نافرمانیوں اور گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹی چھوٹی میں ویسے معاف کر دوں۔ اس سے بڑا کریم محسن اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا کریم آقا اور کون ہوگا؟ پھر بھی ہم ان گناہوں سے بھی نہ بچیں جن کو بڑے بڑے گناہ کہا جاتا ہے، تو ہم سے بڑا بھی پھر نمک حرام اور کون ہوگا؟ ہم سے بڑا بے وفا پھر اور کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے معاملے میں ہمارے اندر اتنی سی بھی غیرت نہ جاگے۔ اذان ہوتی ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، ہماری مسجدیں ویران کی ویران پڑی۔ کیسے خوفناک حالات سے اللہ نے ہمیں پچھلے ہفتے گزارا ہے۔ جنگ کے حالات تھے، خوف کے حالات تھے، ڈر کا عالم تھا، اور ان حالات سے بھی اللہ نے باعزت طریقے سے ہمیں نکالا، فتح کے ساتھ ہمیں نکالا، کامیابی کے ساتھ نکالا۔ ہمارے بہادر جوانوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ اللہ کی مدد و نصرت سے اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی، ساری دنیا میں اللہ نے ہمیں سر بلند کیا۔ اتنے بڑے حالات کے بعد تو حق یہ تھا کہ ہماری مسجدیں بھر جاتی۔ اللہ کے احسانات کے تلے ہم اتنے دبے ہوئے، لیکن ہم کیسے نافرمان، کیسے بے وفا، کیسے نمک حرام ہیں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ہمارے اندر گویا کہ اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، اس بات کا فکر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ ابھی میں ہاسپٹل میں تھا، بچہ بیمار تھا، تو میں نے اس سے رات کو جب سونا تو میں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ ہو نا آواز دے لینا، کوئی مسئلہ ہو تو آواز دے لینا۔ اب یقین کریں پنکھا بھی چل رہا ہے، بیمار آدمی کی آواز کتنی سی ہوگی، لیکن ذرا سا اس کے منہ سے نکلتا بابا جانی یا ابو جی، میری آنکھ کھل جاتی، سوئے ہوئے کی آنکھ کھل جاتی، اور میں اٹھ کے چل پڑتا، ہاں بھی بیٹا کیا بات ہے؟ تو میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ جو اب میں اٹھ رہا ہوں، ایک ذرا سی آواز پہ اٹھ رہا ہوں، کون سی چیز اٹھا رہی ہے؟ سوئے ہوئے آدمی کو ذرا سی آواز پہ آنکھ کیسے کھل جاتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ محبت اور فکر، محبت ہے اور فکر ہے، یہ چیز اٹھا رہی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اذان کی آواز سن کے نہیں اٹھ رہا، اللہ کے منادی کی پکار پہ میں نہیں اٹھ رہا، تو مطلب یہی نکلتا ہے کہ نہ مجھے اللہ سے محبت ہے، نہ مجھے اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ ہے، کوئی فکر ہی نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دو چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، احساس پیدا کریں، اللہ کے حکم کی اہمیت پیدا کریں، فکر اور محبت پیدا کریں، پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ ادھر اذان کی آواز آئے گی اور ادھر اٹھایا ہوا ہتھوڑا لوہے پہ مارنے جتنی بھی بندہ دیر نہیں کرے گا، وہیں ہتھوڑا چھوڑ کے نماز کے لیے چلا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اندر محبت بھی ہوگی، اندر فکر اور احساس بھی ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے لیے بڑی بشارت، بڑی خوشخبری ہے
جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت، تو کثرت سے استغفار کریں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز بھی پڑھیں، استغفار بھی کریں۔ روزے ہم سے رہ گئے، روزے بھی رکھیں، استغفار بھی کریں۔ زکوٰۃ فرض ہے، نہیں ادا ہوئی، ادا بھی کریں، استغفار بھی کریں۔ دن بھر کتنی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ فرائض بھی پورے کریں، اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے چھوٹے چھوٹے میں ویسے ہی معاف کر دوں۔ تو اپنی زندگی کو پاک صاف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بڑی نافرمانیوں سے ہم بہت زیادہ بچیں، اور بڑی نافرمانیوں میں جیسے دوسری نافرمانیاں آتی ہیں، ایسے ہی نماز کا چھوڑنا ایک بہت بڑی نافرمانی، بہت بڑی نافرمانی۔ اللہ ہمیں اس کا احساس بھی نصیب فرمائے۔ میں آپ نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ نیت کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتیں ہم کر لیں پکے دل سے کہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، کہو انشاءاللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ ابھی پچھلے جمعے ہم نے عہد کیا تھا اسلام اور وطن کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ عہد ہے یا نہیں؟ یاد ہے؟ بھول تو نہیں گئے؟ اسلام اور وطن کے لیے ہم جان دینے کے لیے، بلند آواز سے کہہ دے، جان دینے کے لیے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جان دینا تو مشکل کام ہے، نماز پڑھنا آسان کام ہے۔ تو جان دینے کے لیے تیار ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اور صرف نماز خود نہیں پڑھنی، بلکہ جس طرح ترغیب دی جاتی ہے پیار سے، محبت سے، سمجھا کے، بجھا کے، جو نہیں آ رہا ان کو بھی ہم نے انشاءاللہ نماز پہ لانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔